نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما صدق الله مولانا العظیم صدق رسوله النبی الامین المدین المبین الکریم. تمام حضرات مل کر کے درود پاک پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک سلم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، ایک پارہ آج ہم نے سماعت کیا، 18 پارے آج مکمل ہوئے اور انہی 18ویں پارے میں ہم نے ایک سورہ نور سماعت کی اور سورہ فرقان کا بھی کچھ حصہ سماعت کیا اور ہم نے شروع میں سورۃ المؤمنون سماعت کی. سورہ نور کی آیت نمبر 2 کو میں نے اپنا عنوان بنایا. سب سے پہلے ہم یہ جان لیں کہ سورہ نور مدینہ منورہ میں نازل ہوئی اور حضرات محترم سورہ نور کو حضور علیہ السلام نے اس کے بارے میں فرمایا کہ مردوں کو سورہ مائدہ کا درس دیا کرو، سورہ مائدہ کی تعلیم دو اور عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم سکھاؤ، تاکہ مردوں کے احکام سورہ مائدہ کے اندر بہت سختی کے ساتھ نازل ہوئے ہیں، ان کے اوپر جو حکم آتے ہیں اور جو ان کے اوپر فرائض وغیرہ فرض کیے گئے ہیں اور کچھ تنبیہات وغیرہ ہے وہ مردوں کے لیے سورہ مائدہ کے اندر ہے اور عورتوں کے لیے سورہ نور کے اندر ہے. بہت ساری سیکھنے کی باتیں اس کے اندر موجود ہے. تو اسی لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مردوں کو سورہ مائدہ، عورتوں کو سورہ نور کی تعلیم دو، ان کو سکھاؤ. حضرات گرامی، اللہ خالق کائنات آیت نمبر 2 سورہ نور میں ارشاد فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ فرماتا ہے زانی عورت اور زانی مرد یعنی زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو 100 کوڑے مارے جائیں. کیا کہا اللہ خالق کائنات نے کہا. اب یہاں پر حدیث کی بات بھی نہیں ہے تاکہ وہاں پر اگر یہ کہہ دیا جائے کہ حدیث ضعیف ہوگی، اس کا راوی غلط ہوگا یا پھر یادداشت کمزور ہوگی تو حدیث کے الفاظ بدل گئے ہوگے، اس طریقے کی بات بھی نہیں ہے. وہ کتاب کے جس میں ذالک الکتاب لا ریب فیہ کوئی شک کی گنجائش نہیں. تو حضرات محترم اللہ فرماتا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ. اللہ فرماتا ہے کہ زنا کرنے والی عورت اور زنا کرنے والے مرد کو برابر کے 100 کوڑے مارے جائیں. اور پھر آگے اللہ فرماتا ہے ولا تأخذکم بہما رأفتوا فی دین اللہ والآخرہ. اللہ خالق کائنات آگے فرماتا ہے کہ اگر تم اللہ پر اور آخرت کے دین پر فی الدنیا والآخرہ، آخرت کے دین پر اور اللہ پر اگر ایمان رکھتے ہو تو ان کو سزا دینے میں ان کے اوپر رحم نہ کرنا، ان کو سزا دینے میں ان پر رحم نہ کرنا. اور آگے اللہ تبارک و تعالی اور ارشاد فرماتا ہے وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ کہ جب یہ سزا دی جا رہی ہو تو وہاں پر مسلمانوں کا ایک گروہ ہونا چاہیے، مسلمانوں کا ہجوم ہونا چاہیے تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو جائے کہ اس گناہ کی کیا سزا بنتی ہے. تو یہ جو گناہ ان کی سزا میں نے بتائی، یہ سزا اسلامی حکومت جہاں پر ہے وہاں پر بنتی ہے. جیسے پاک سرزمین ہوئی، سعودی عرب ہوا اور چیچنیا ہوا، یہاں پر کیا ہوتا ہے، یہاں پر اسلامی حکومت ہے، اسلامی بادشاہ مقرر ہے تو یہ سزائیں وہاں پر بنتی ہے. لیکن جو دوسری سزائیں لیکن پھر جہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے پھر وہاں پر کون سی سزا، وہاں پر وہ سزا دی جائے گی جو حکومت طے کرے گی. وہاں پر وہ ایف آئی آر قبول کی جائے گی جو حکومت طے کرے گی. تو حضرات محترم حکومت کے حساب سے سزا ہے، لیکن جہاں پر مسلم حکومت ہے وہاں پر یہ سزائیں جو قرآن مقدسہ میں بیان کی گئی اس کے بھی کچھ اصول ہیں. کون کون سے اصول ہیں آگے ایک چھوٹا سا عبرت بھرا واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا. اصول کون کون سے ہیں سزا دینے کے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کوڑے مارنے والی سزا جو ہے وہ جو بغیر شادی شدہ ہے، جو شادی شدہ نہیں ہے، بغیر شادی شدہ ہے، ان کے لیے کوڑے مارنے والی سزا ہے. جن کی شادی نہیں ہوئی ان سے اگر زنا ہو جائے تو ان کو 100 کوڑے مارے جائے. اور جو شادی شدہ ہیں، عقل والے بھی ہیں، سمجھدار ہیں،
بالغ بھی ہے اور آزاد ہے، غلام نہیں ہے، آزاد ہے تو اور شادی شدہ ہے، تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟ ان کے لیے سزا یہ ہے کہ ایک بھرے میدان میں، خالی میدان میں ان کو کھڑے کر کے ان کے اوپر اتنے پتھر مارے جائے کہ ان کی موت ہو جائے، اتنے پتھر مارے جائیں کہ ان کی موت ہو جائے۔ تو دوسری بات جو ابھی ہم نے جو قرآن مقدسہ کی آیت پڑھی وہ نابالغ مرد و عورت کے بارے میں پڑھی، تو حضرات محترم اس کے بارے میں یا پھر زنا کے بارے میں جو بھی ہو، کوئی بھی ہو، تو حضرات محترم اس کی اصول کیا بنتے ہیں؟ 4 مردوں کا گواہ ہونا ضروری ہے کہ چاروں کے چاروں ایک ہی گواہی دے کہ ہاں ہم نے اس کو زنا کرتے ہوئے دیکھا یا پھر اس عورت کو زنا کرتے ہوئے دیکھا، چاروں مردوں کی گواہی ہونا ضروری ہے۔ اور 4 مرد اگر نہ ہو تو پھر وہ جس نے گناہ کیا ہے وہی اگر کہہ دے 4 مرتبہ کہ ہاں مجھ سے زنا ہوا، مجھ سے زنا ہوا، میں نے زنا کیا، مجھ سے زنا ہوا، وہ اگر 4 مرتبہ کہہ دے تو تب ہی مانا جائے گا کہ یہ گناہگار ہے۔ اگر کوئی گواہ بھی نہیں ملتا اور وہ خود خود قبول بھی نہ کرے کہ میں نے یہ گناہ کیا، تو پھر وہ سزا دینے کے لیے مانا نہیں جائے گا کہ یہ گناہگار ہے۔ تو حضرات محترم اب پھر بات یہ ہے کہ اگر 4 گواہ نہ ہو اور وہ سامنے والا خود کہتے کہ ہاں مجھ سے گناہ ہوا ہے، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، میں نے زنا کیا، تو یہ کہنے کے بعد بھی جو وقت کا قاضی ہوگا، جو سزا سنانے والا اور فیصلہ کرنے والا ہوگا، جس کو ہم کہتے ہیں آج کی ہماری لینگویج میں جج، جو جج ہوگا وہ اس کے 4 مرتبہ اقرار کرنے کے بعد بھی کہے گا تو نے زنا کب کیا، تو نے زنا کہاں کیا، تو نے زنا کس سے کیا، زنا کرنے کی کیا وجہ تھی، 4 سوال وہ بھی کرے گا۔ بعد میں اگر 4 سوال وہ دے دیتا ہے جج کے، تو سوالوں کے جواب دے دیتا ہے، تو تب پکا مانا جائے گا کہ اس نے گناہ کیا ہے، پھر اس کو سزا سنائی جائے گی۔ اگر وہ بغیر شادی شدہ ہے تو پھر اس کے اوپر 100 کوڑے اس حالت میں مارے جائے، مرد ہے تو اس کے کپڑے اتار لیے جائے، صرف تہبند لنگی یا پھر پاجامہ وغیرہ اس کے نیچے کے جسم میں رہنے دیا جائے، باقی پورے کپڑے اتار لیے جائے، منہ، سر، منہ اور شرمگا، اگلے پچھلے مقام کو شرمگا، یہ 3 جگہ کو چھوڑ کر کے پورے جسم پر کوڑے اتنے زبردست مارے جائیں کہ مارا ایسا جائے کہ اندر گوشت تک کے معلوم ہو کہ کتنی زبردست تکلیف ہو رہی ہے، گوشت میں تکلیف ہلچل مچ جائے، اس طریقے سے کوڑے مارے جائے۔ تو حضرات محترم اب یہ ہوئی ایک بغیر شادی شدہ کے زنا کرنے کی بات، اور شادی شدہ کا یہ حال ہے۔ اور بغیر شادی شدہ اگر عورت کو اگر سزا دینی ہو تو اسلام یہ کہتا ہے کہ اس کے کپڑے نہ اتارے جائیں۔ ہاں اگر اس نے موٹا لباس جیسے سویٹر وغیرہ پہنا ہوا ہے تو وہ اتار لیا جائے، لیکن اس کے پورے کپڑے نہ اتارے۔ اور مرد ہے تو مرد کو کھڑے کر کے کوڑے مارے، عورت ہے تو عورت کو بٹھا کر کے کوڑے مارے۔ اور پھر اگر کوئی غلام ہو، غلام سے اگر ہو جائے تو پھر اس کو 50 کوڑے مارے جائیں، 100 نہیں 50 مارے جائیں۔ اور شادی شدہ ہو تو اس کو بڑے بڑے میدان میں بٹھا کر کے چھوٹے چھوٹے کنکر، جس سے درد کا احساس بھی ہو اور زیادہ بڑے بھی نہ ہو، چھوٹے چھوٹے کنکر اور ایسے مارے جائیں کہ درد کا احساس بہت ہو، وہ تڑپے، چیخے چلائے اور اسی حالت میں وہ مر جائے۔ یہ اسلام سزا سنا رہا ہے حضرات محترم۔ اور پھر اگر کوئی لواطت کرے، لواطت کہتے کس کو ہے؟ مرد سے کوئی تعلق بنا لے۔ یہ آج کے دور میں یہ ٹرینڈ چل رہا ہے، ہندوستان کی حکومت نے یہ بھی کہہ دیا کہ مرد سے شادی کر سکتا ہے، لڑکی لڑکی سے شادی کر سکتی ہے، جبکہ خبیثوں کو رہن سہن کا طریقہ نہیں پتا اور چلے ہیں نہ جانے کیا سے کیا باتیں بنانے۔ حضرات محترم لواطت اگر کسی سے ہو جائے، مرد سے تعلق بنا چکے، تو اس وقت اسلام یہ کہتا ہے ایسے شخص کو زندہ جلا دیا جائے۔ اللہ اکبر، ایسے شخص کو زندہ جلا دیا جائے۔ دوسری سزا، مرد سے مرد اگر تعلق بنا لے تو اس کی یہ سزا بنتی ہے کہ اس کو زندہ ڈبو کر کے مار دیا جائے۔ تیسری سزا اس کی یہ بنتی ہے کہ بڑی کھائی کے اوپر سے اس کو دھکا دے کر کے گرا دیا جائے، اوپر سے اتنے پتھر مارے جائے کہ وہ مر جائے۔ تو حضرات محترم یہ اس کی سزا بنتی ہے۔ تو ایک صحابی رسول حضرت ماعز اسلمی رحمت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے۔ دیکھیں زندہ دل لوگ کیسے ہوا کرتے تھے۔ یہ آج جو ہم ہیں نا،
ہم ہمارے اندر ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو یہی پتا چلے گا کہ ہم مردہ دل ہے. گناہ کرنے کے بعد ہمارے اوپر سے کچھ بھی نہیں ہوتا, ہمارے کان سے جو تک کے ریختی نہیں. زندہ دل لوگوں کا کیا حال تھا؟ مائز اسلمی حضور علیہ السلام کے صحابی تھے, حضور کی بارگاہ میں آئے, یا رسول اللہ میں زنا کر چکا ہوں, مجھے سزا سنائیے. حضور علیہ السلام نے منہ پھیر لیا. وہ حضور علیہ السلام کے پھر ادھر آ کر کے بیٹھ گئے, یا رسول اللہ میں زنا کر چکا ہوں, مجھے سزا سنائیے. حضور علیہ السلام نے پھر ادھر منہ پھیر لیا. پھر ادھر حضور علیہ السلام کے سامنے آئے اور کہنے لگے, یا رسول اللہ میں زنا کر چکا ہوں, میرے لیے کوئی سزا سنائیے تاکہ میں گناہ سے پاک ہو جاؤں. زندہ دل لوگ یہ ہوتے ہیں. حضور علیہ السلام چانس دے رہے تھے, اگنور کر رہے تھے کہ اس کا گواہ نہ بنے تو اس کو زندگی مل جائے, اس کا گواہ نہ بنے تو اس کو زندگی مل جائے. تو حضور علیہ السلام سے جب زیادہ اصرار کیا گیا تو پھر حضور علیہ السلام نے کہا, تیری سزا, جب کہ تو نے ایسا گناہ کیا ہے تو تیری سزا رجم کرنا بنتی ہے. تجھ کو رجم کر دیا جائے, سنسار کر دیا جائے, پتھر اتنے مارے جائیں کہ تیری موت ہو جائے. تو حضرات محترم بس وہ سزا کی گئی, وہ سزا سنا دی گئی. اور صحاباؤں نے اتنے پتھر مارے کہ حضرت مائز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا. آپ نے اپنی جان جان آفری کے حوالے کر دی. حضرت مائز اسلمی کے بارے میں انتقال کے بعد لوگ باتیں کرنے لگے. یہی ہوتا ہے کہ لوگوں کا پیٹ پیچھے باتیں کرتے ہیں. انتقال کے بعد لوگ باتیں کرنے لگے کہ مائز اتنا بڑا صحابی تھا, اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. مائز تو بڑا متقی اور پرہیزگار تھا, اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. حضور علیہ السلام کو جلال آیا. حضور علیہ السلام بڑے پیارے نبی, رحمت للعالمین نبی, رحمت بڑے انداز میں سمجھانے, پیار کرنے والے, دلاسا دینے والے نبی نے بلایا, اے میرے صحابہ, اے لوگوں, آؤ تم مائز کے بارے میں کیا کہتے ہو کہ اس سے ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. پورے مدینے کے لوگوں کے نیکیوں کو ایک جگہ جمع کیا جائے اور میرے مائز کی توبہ والی نیکی کو ایک جگہ جمع کیا جائے تو میرے مائز کی ایک نیکی بھاری پڑ جائے گی, مدینے کے لوگوں کی نیکی فیکی پڑ جائے گی. حضرات مطلب یہ کیا ہے؟ گناہ کرنے کے بعد رب کی بارگاہ میں اگر نادم ہو جائے, شرمندہ ہو جائے, توبہ کر لے, اللہ بہت بڑی نیکی عطا فرماتا ہے. یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے زنا کرنا, اس سے ہم کو بچنا چاہیے اور اوروں کو بھی بچاتے رہنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.